بخاری کی 7320 نمبر حدیث، فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا عن قریب تم ان لوگوں کی پیروی کرو گے، ان نسلوں کی پیروی کرو گے، ان قوموں کی پیروی کرو گے جو گزر گئے. ایک ایک بالشت ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کرو گے کہ ہمیں بھی وہی تہذیب اپنانی چاہیے، روشن خیال بننا چاہیے، انلائٹنڈ بننا چاہیے، موڈیریٹڈ بننا چاہیے، ہمیں ریجڈ نہیں بننا چاہیے، آرتھوڈاکس نہیں بننا چاہیے، کنسرویٹو نہیں بننا چاہیے. یہ وہ اصطلاحات ہیں جو آپ کو لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے نا ٹائیاں شائیاں لگا کے یہ لفظ بولتے ہیں، میں ممبر پہ آپ کو سنا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین محترم، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں اس کی عنایات پر شکر ادا کرتے ہوئے درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد عبادت الہی ہے. اور دنیا میں خالق کائنات نے انسان کا اگر انسان کے ساتھ تعلق بنایا ہے تو سب سے محبت والا جو انسانوں کا باہمی لحاظ سے تعلق ہے وہ کسی بھی ماں کا محبت والا تعلق اپنی اولاد سے ہوتا ہے، اولاد کا اپنی والدین کے ساتھ ہوتا ہے. قریبی رشتہ داریوں میں محبت اور پیار کا جو تعلق ہے ان میں بہنوں بھائیوں کا تعلق ہے، رشتہ داریوں کا تعلق ہے، اور یہ وہ تمام کے تمام ہمارے ریلیشنز ہیں، تعلقات ہیں جس میں ہم گاہے بگاہے محبت پروان چڑھاتے ہیں، اور اس محبت کی بنا پر بسا اوقات مختلف رشتوں میں تحائف کا بھی تبادلہ کرتے ہیں. اور ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تہادو تحابو، کہ آپس میں باہمی طور پر جب تحائف کا تبادلہ کریں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آٹومیٹیکلی اس کا رسپانس محبت کی صورت میں آتا ہے. تو یہ محبت انسان کی بسا اوقات جائز بھی ہوتی ہے، اور بسا اوقات انسان محبت کے نام پر، پیار کے نام پر انسان کسی ایسے رستے پہ نکل جاتا ہے جو شاید اس کے لیے تو محبت ہو، اس کے لیے تو پیار ہو، لیکن شریعت اس کو حیا باختگی سے تعبیر کرتی ہے، شریعت اس کو بے حیائی سے تعبیر کرتی ہے، شریعت اس کو شرمندگی سے تعبیر کرتی ہے، اور شریعت اس کو اموڈیسٹی کے ساتھ، بے پردگی سے کے ساتھ، ان کے ساتھ تعبیر کرتی. اور میرے بھائیوں، محبت کی ناجائز صورتوں میں انسان کے سامنے جو اسباب بنتے ہیں اس میں بڑا سبب وہ خواتین کا بے پردہ ہونا، مرد کا بے حیا ہونا، اور پھر اختلاط و مرد و زن مخلوط مجالس کا انعقاد ہونا، وہ چاہے خوشی کی محافل ہوں، چاہے سماج یا سماجی تعلقات کی بنا پر کوئی محافل ہوں، وہ تمام کی تمام اس حیا باختگی میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہیں، اسباب بنتے ہیں. تو انسان محبت کے نام پر، پیار کے نام پر، عشق کے نام پر وہ بے حیائی کی طرف راغب ہوتا جاتا ہے.
اب بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ انفرادی لحاظ سے بھی موجود ہیں اور ایسی تنظیمیں آرگنائزیشنز موجود ہیں جن کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک باہمی جو پیار اور محبت کی جو شریعت میں ایک شک ہے، جو پیار کا پہلو ہے، جو شرعی بنا پہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ قیامت کے روز سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین 7 خوش نصیبوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن سوائے اس کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں وہ 2 اہم شخصیات ہیں، 2 اہم لوگ ہیں جن کے بارے میں حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، کہ 2 لوگ آپس میں محبت کرنے والے، ان کی محبت صرف اس بنا پہ ہے کہ میں فلاں شخص سے صرف اس وجہ سے محبت کرتا ہوں، میرا کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، میں نے اس سے کوئی مالی منفعت نہیں لینی، میں نے اس سے کوئی گفٹس کا تبادلہ نہیں کرانا، میں نے اس سے کوئی مادی پرسوٹس حاصل نہیں کرنا، نہ میں نے اس سے کوئی سرکاری کام نکلوانا ہے، میری محبت صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ نمازی آدمی ہے، میں مل کے رہنا چاہتا ہوں، یہی عادت میرے اندر بھی آ جائے۔ وہ شخص قرآن اچھا پڑھتا ہے، وہ شخص دین کا طالب علم ہے، ہر گفتگو میں اپنے دین کو، اپنے شریعت کو، شرعی معاملات کو ترجیح دیتا ہے، میری محبت صرف اس وجہ سے ہے کہ میں اس کے ساتھ مل کر رہوں، اس کا ساتھ اختیار کروں کہ یہی عادتیں میری عادات کا بھی حصہ بن جائیں، میں بھی دین کو ترجیح دیا کروں۔ اگر میرے بھائیوں یہ ہماری ترجیح ہے تو ہماری محبت کا ایک ایک گزرا گیا لمحہ انشاءاللہ اللہ عبادت میں شمار فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جہاں پہ محبت کے مقاصد ہی ناجائز ہوں، جہاں پہ انسان محبت کی بنا ہی، اس کی بنیاد ہی اس بنا پہ رکھے کہ محبت جس سے کر رہا ہے وہ اس سے مخالف جنس کا ہے یا اس سے مخالف جنس کی ہے، اور وہ اس سے ناجائز مراسم رکھنا چاہتا ہے، کوئی ناجائز تعلق بنانا چاہتا ہے، جس کا آغاز بے پردگی سے ہوتا ہے، جس کا آغاز ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی تصاویر اور ویڈیوز بھیجنے کے ساتھ ہوتا ہے، باہمی میسیجز اور پیغامات رسانی کرنے کے ساتھ ہوتا ہے، میرے بھائیوں اس محبت کا انجام کبھی بھی خیر پر نہیں ہوگا، یا اس محبت کا انجام جو ہے وہ ناجائز تعلق کی بنا پہ رہے گا، اور اسی ناجائز تعلق کی بنا پر ممکن ہے کہ بسا اوقات ایسی محبتوں کا نتیجہ قتل کی صورت میں بھی نکلتا ہے، خودکشیوں کی صورت میں بھی نکلتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ بنیاد محبت کی جو بنائی ہے نا، آپ اس کو سمجھیں۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ دنیا میں ایسے لوگ جو پسند کرتے ہیں، جن کو محبت اس بات سے ہے، دین سے نہیں ہے، مسجد سے نہیں ہے، مدرسے سے نہیں ہے، عبادت سے نہیں ہے، ذکر الہی سے نہیں ہے، تلاوت قرآن سے نہیں ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ محبت یہ ہے، پسند یہ ہے، دل اس بات کو کرتا ہے کہ یہ بے حیائی، یہ فحاشی اور یہ چیزیں دنیا میں پھیل جائیں، اور لوگ عبادت کی بجائے تلذذ اس بات میں محسوس کریں کہ جو بے حیائی اور اخلاق باختگی کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے لہم عذاب علیم، یاد رکھیے ان کی اس عادت اور خواہش کی بنا پہ اللہ رب العالمین انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب علیم سے دوچار فرمائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں،
اسی بنا پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی. مسند احمد کی 22,757 نمبر حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے بھائیوں یہ 6 چیزیں ہم میں سے ہر شخص کو اپنے کردار کا حصہ بنانا چاہیے. فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دیں، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرنی ہے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے. وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب وعدہ کرنا ہے تو وعدہ پورا کرنا ہے. اور پھر فرمایا وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت نہیں کرنی، امانت کو اپنی دیانتداری کے ساتھ ادا کرنا ہے. وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی عزت کی عصمت کی اس کی ضمانت دو، اس کا تحفظ کرو. وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. اور وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، ظلم جبر سے اپنے ہاتھ کو روکے رکھو. آپ یہ 6 چیزوں کا مجھے بطور مومن ضمانت دے دے، میں محمد بطور نبی تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں. میرے عزیز بھائیوں اپنے معاملات کو دیکھیے تو صحیح، بازار میں ہوں، مارکیٹ میں ہوں، گلیوں میں ہوں، بازاروں میں ہوں، انسان کی نظر کا تحفظ کتنا لازم اور ضروری ہو گیا ہے. اور یہ صرف یہی نہیں ہے، اور یہ واضح میں رکھیے نظر کا تحفظ ہمیشہ دونوں اطراف سے ہوتا ہے. خاتون بھی نظر اپنا اس کو نیچا رکھے. قرآن کریم میں سورہ نور میں اللہ نے دونوں کو الگ الگ حکم دیا ہے. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہیے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی عزت کا عصمت کا اپنی شرم کا تحفظ کریں. ذالک ازکی لہم، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے، تزکیہ کا باعث ہے. پاک رہنا چاہتے ہو، اپنے دامن کو پاک رکھنا چاہتے ہو، اپنی عزت اور عصمت کا تحفظ بنانا چاہتے ہو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. دنیا میں ایسی بدتمیز خواتین بھی آپ کو ملیں گی کہ آپ اپنی نگاہ نیچے رکھیں، آپ ہماری طرف نہ دیکھیں. اگلی آیت میں اللہ نے مومن خواتین کو بھی حکم دیا ہے. قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. مومن عورتوں کو حکم دیں وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی عزت کا تحفظ کریں. اور جس وجہ سے مومن اخلاق باختگی کا شکار ہوتا ہے وہ عورت کی زیب و زینت دیکھ کر ہوتا ہے. اللہ نے مومن مرد کی آیت میں جب اس کو حکم دیا اس کو زینت کا نہیں کہا کہ اپنی زینت کو چھپا کے رکھیں. اللہ نے مومن عورت کو حکم دیا کہ لا یبدین زینتہن، اپنی زینت کا اظہار نہ کریں. الا ما ظہر منہا، جو اس میں سے ظاہر ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، جس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے، باقی اپنا جسم ڈھانپ کے رکھیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے جسم پہ اوڑھنیاں لے کے رکھیں، اپنی زینت کو چھپا کے رکھیں. یہ میرے عزیز بھائیوں یہ اللہ رب العالمین نے خاتون کو حکم دیا ہے. اس لیے جو خاتون یہ کہے کہ آپ اپنی نظر نیچے رکھیں، حیا آنکھوں میں ہوتا ہے. میرے بھائیوں اگر حیا آنکھوں میں ہوتا ہے، آپ جیسی جاہل خاتون کوئی نہیں ہے جس کو قرآن کی تعلیم کا پتہ نہیں ہے. اگر حیا آنکھوں میں صرف ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں آئی کہ اپنی زینت کو چھپا کے رکھے اور اس کے اوپر اوڑھنیاں لے کے رکھے، اپنا سارا جسم ڈھانپ کے رکھے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلی طور پر جس بات کا مومنوں کو حکم دیا ہے، صحیح بخاری کی 6229 نمبر حدیث ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم الجلوس بالطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو.
اور میں بڑے ادب سے اپنے ایسے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جن کو اللہ رب العالمین نے بڑے اچھے گھر دیے، کالونیوں میں، محلوں میں، اور بڑی موج مستی میں کبھی دوپہر کو، کبھی شام کو، کبھی راتوں کو کرسیاں نکال کے باہر تھڑے پہ بیٹھ جائیں گے. اب وہاں پہ آپ دیکھیے، اس حدیث کو مد نظر رکھیے، یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایاکم الجلوس بالطرقات، راستے میں بیٹھنے سے بچیں. کیوں؟ راستے میں بیٹھیں گے نا، آپ کی وجہ سے کوئی خاتون گزرے گی، آپ کی نظر کا تحفظ نہیں ہوگا، اس کا بھی نہیں ہوگا. گھروں میں بیٹھیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا، انہوں نے کہا ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تو راستے میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کی. ہمارے گھروں میں تو اچھے اچھے ڈرائنگ رومز بنے ہیں، سٹنگ پلیسز بنی ہوئی ہیں، لاؤنج بنے ہوئے ہیں. کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں میں سہولتیں نہیں دی؟ فرمایا راستے میں اگر واقعتاً تمہارا اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے نا، جنہوں نے عذر پیش کیا، یہ عذر آپ سوچیں ہمارے پاس ہے. ہمارے تو اچھے اچھے گیسٹ روم بنے، 12 14 15 لوگ بڑے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں گھر میں. کسی کو باہر بٹھانے کی بجائے نا آپ اس کو اندر بٹھائیں. تو انہوں نے کہا ہمارا اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اما اذا ابیتم، اگر واقعتاً انکار کرتے ہو، تمہارے پاس واقعتاً ایسا ہی مسئلہ ہے، تو فاعطوا الطریق حقہ. یہ میرے ان بھائیوں سے گزارش ہے، کبھی چوک میں 10 بندے کو گھنٹہ کھڑے رہے، کبھی کرسیاں وہاں پہ بچھا کے وہاں پہ کھڑے رہے، بیٹھے رہے. تو فرمایا اگر راستے میں بیٹھنا ضروری ہے، آپ کا اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے، تو اعطوا الطریق حقہ، راستے کا حق ادا کرو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا حق ہے؟ فرمایا 4 حق ہے. غض البصر، پہلا حق ہے نگاہ کو نیچی رکھنا. نمبر 2 کف الاذی، آپ کے سامنے راستے میں تکلیف دہ کوئی چیز ہے جس سے کسی راہگیر کو، چلنے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، یہ بھی راستے کا حق ہے. ورد السلام، سلام کا جواب دینا، یہ تیسرا حق ہے راستے کا. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ راستے کا حق. راستے میں کھڑے کتنے لوگ غلط کام کرتے ہیں، ہم نے کبھی کسی کو روکا ہے؟ کبھی روکا ہے کبھی کسی کو؟ وہ کہتے چھڈو پرے یار، کرن دو جو کرتا ہے. اگر یہ کام نہیں کر سکتے آپ، یہ چاروں کام نہیں کر سکتے، تو اپنے گھروں میں بیٹھیں، اس حدیث پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. میرے عزیز بھائیو، اگلی بات سنن ابن ماجہ کی 4181 نمبر حدیث ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا ان لکل دین خلقا، ہر دین کا کوئی خلق ہوتا ہے، اچھی عادت، اخلاق کی چیز ہوتی ہے. وخلق الاسلام حیا، اور اسلام کا خلق حیا ہے. حیا ہے، عزت ہے، عفت ہے، اس کا تحفظ ہے، پاک دامنی ہے، تزکیہ نفس ہے. جس طرح اپنا باہر ہم اپنا صاف ستھرا رکھتے ہیں، اپنا دل بھی، اپنا دماغ بھی صاف رکھنا، اس کو پاک رکھنا اور غلط سوچوں سے پاک رکھنا، یہ مومن کی شان ہوا کرتی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 5232 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی 2172 نمبر حدیث ہے. آپ نے فرمایا ایاکم الدخول علی النساء، عورتوں میں داخل ہونے سے بچو. آپ نے کئی مرتبہ اپنے شادیوں پہ، فنکشنز پہ یہ چیزیں دیکھی ہوں گی، اور یہ ہمارے معاشرے میں اکثر حصہ ہے کہ اگر آپ پردے کا اہتمام بھی کر لیں تو خاندان کے کئی مرد ایسے ہوتے ہیں جب تک وہ خواتین کے انکلوجر میں چلے نہ جائیں ان کی شادی پوری نہیں ہوتی. ان کی کوشش ہوتی ہے جائیں ضرور ادھر. کوئی اپنی بیوی کے بہانے چلا جاتا ہے، کوئی بچوں کے بہانے چلا جاتا ہے. اور تصور کریں اگر مجھے ممبر پہ کھڑے کو یہ پتہ ہے نا کہ آپ کس مقصد سے جاتے ہیں، تو شادی والوں کو آپ کا زیادہ پتہ ہوتا ہے آپ کس مقصد سے جا رہے ہیں. یہ عادتیں ترک کریں، اس حدیث پہ عمل کریں. آپ ماشاءاللہ جتنے پیار سے، محبت سے اس جمعے کا خطبہ سننے آتے ہیں، میرے عزیز بھائیوں ان حدیث پہ عمل کرنا چاہیے. ایاکم الدخول علی النساء، عورتوں میں داخلے سے بچو. عورتیں اپنے طور پر اپنا تحفظ کریں، مرد اپنے طور پہ اپنا تحفظ کریں. میرے بھائیوں،
یہ مسائل ہے نا، بسا اوقات جوائنٹ فیملیز میں یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں. ہمیں لوگ، جب ہم بھی جوائنٹ فیملی کا حصہ تھے، کچھ 10 سال پہلے کی بات ہے، ہمیں لوگ پوچھتے تھے آپ کی بھابیاں آپ سے پردہ کرتی ہیں؟ آپ توجہ سے یہ بات سنیں، آپ کی بھابیاں آپ سے پردہ کرتی ہیں؟ میں کہا جی ہاں جی پردہ کرتی ہیں. وہ یہ کتنا ہو سکتا ہے؟ میں کہا جی ہو سکتا ہے. ہمیں کئی لوگ ہمارے نمازی حضرات نے مسجد کے پوچھا کرتے یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ممکن یہ ہے، آپ کو پتہ ہے خاتون جو کچن میں کام کر رہی ہو آپ کی غیر محرم ہے، آپ کو ادھر جانا ہی نہیں چاہیے. آپ کیوں جاتے ہیں ادھر؟ آپ کی اپنی بیوی نہیں ہے؟ آپ نے جو چیز منگوانی اپنی بیوی سے منگوائیں. گھروں میں خواتین کی باریاں، جب جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں باریاں لگی ہوتی ہیں، تو یہ مردوں نے بھی پرہیز کرنا ہے، عورتوں نے بھی پرہیز کرنا ہے، اور یہ دونوں طرف سے پرہیز ہوگا میرے عزیز بھائیوں، تب یہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں حیا کا علم تب بلند ہوگا، اور حقیقی معنوں میں جو ہم شرم و حیا کا پیکر بننا چاہتے ہیں وہ اس وقت اس کی تصویر سامنے آئے گی جب ان چیزوں پہ عمل کریں گے. میرے عزیز بھائیوں، امام وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ، اب آپ تصور کریں الورع لابن الدنیا میں صفحہ نمبر 66 پہ وہ واقعہ محدثین کا لکھا ہوا ہے. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے. امام سفیان ثوری کہتے ہیں اب آپ تصور کریں جس شخص نے دین کی اقدار پہ عمل کرنا ہو اس کی ترجیح دیکھیے، اور جس شخص نے دنیا داری کو ترجیح دینی ہو اس کی ترجیح بھی دیکھیے. کئی دنیا میں آپ کو لوگ ایسے ملیں گے جو عید پہ یہ گفتگو کرتے نظر آئیں گے، ہم نے یہ فلاں آج کھانے ہیں، فلاں دعوتوں پہ جانا ہے، فلاں ہماری طرف آ رہے ہیں. امام سفیان ثوری کہتے ہیں ان اول ما نبدأ به فی یومنا غض ابصارنا، آج کا دن عید کا دن ہے، لوگ سج بج کے نکلتے ہیں، آج ہم جو سب سے پہلا عمل کریں گے غض ابصارنا، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں گے، یہ کام ہم کریں گے. میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ کام ہے جو ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت صحیح بخاری کی 6243 نمبر حدیث میں فرمایا فزین العینی، آنکھ کی بدکاری کا عالم یہ ہے النظر، جب آپ غیر محرم کی طرف للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں. وزین اللسان المنطق، اور زبان کی بدکاری یہ ہے جب فحاشی کی باتیں، بے حیائی کی باتیں اپنی زبان سے بولتے ہیں. والنفس تمنی وتشتہی، اور آپ کا دل اس بات پہ للچاتا ہے، والفرج یصدق ذلک ویکذبہ، اور آپ کی پھر عزت اور عصمت سے، اپنی شرم سے آپ کی گواہی ملتی ہے کہ آپ اس پہ عمل کتنا کرتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، حیا کا پیکر بننا اور حیا والا بننا، با حیا شخص بننا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنیادی سبق ہے جو نبوت سے ہمیں حاصل ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اتنا پیارا ادب سکھایا ہے. جامع ترمذی کی 1171 نمبر حدیث ہے، فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، الا کان ثالثہما الشیطان، جب بھی کوئی مرد کسی خاتون غیر محرم کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے، ثالثہما الشیطان، ان میں سے تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان کو کسی نہ کسی طرح بد اخلاقی، بے حیائی کی طرف لے جانے میں مدد کرے گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ دیکھیے صحابیات رضوان اللہ علیہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیات، صحابہ کی بیویاں، ان کا عمل کیسا تھا. نماز پڑھنے جاتی نا مسجد میں، تو بسا اوقات ایسے ہوا کہ مردوں پہ نظر پڑ گئی، مردوں کی خواتین پہ نظر پڑ گئی، اختلاط ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استاخرن، سائڈ پہ ہو کے چلا کرو، لیس لکن ان تحققن الطریق، آپ نے راستے کے درمیان میں نہیں چلنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو ادب سکھا رہے ہیں. فرمایا فعلیکن بحافات الطریق، آپ نے دیواروں کی سائڈ پہ چلنا ہے. اور صحابی بیان کرتے ہیں فکانت المرأة تلتصق بالجدار، اس طرح ساتھ لگ لگ کے چلتی تھی
دیواروں کے ساتھ ان کے کپڑے پھنس جایا کرتے تھے، اتنا ساتھ چلا کرتی تھی۔ اب تو میرے بھائیوں کئی گھر یا کئی گھروں کے باہر چیزیں ایسی ہیں نا، انسان چل ہی نہیں سکتا، تھڑے لگے ہیں سارا کچھ، یا کوئی گھر پوری دیوار ہے، ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، اچھا پینٹ ہوا ہے، تو کپڑا پھنسنے کا چانس ہی نہیں ہے۔ آپ تصور کریں اس وقت جب پتھر کے اوپر پتھر رکھ کر ان میں گارا لگا کر ادھر دیواریں بنایا کرتے تھے، تو خواتین کے جب کپڑے ان کی چادریں اوڑھنیاں اس میں پھنس جایا کرتی تھی تو ان کو چلنے میں کتنی دشواری ہوتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، حکم ادھر سے آیا تھا۔ انہوں نے اس کو دیوار کے ساتھ ملنا اور چلنا گوارا کر لیا، لیکن میرے بھائیوں اس عمل پہ اعتراض نہیں کیا۔ وہ بھی کہہ سکتی تھی ہماری مردوں کے برابر حقوق ہیں، ہم نے بھی سڑک پہ اسی طرح ہی چلنا ہے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حکم دیا ہے اس کے مطابق چلے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کا مسلمان اب طریقے اختیار وہ کرتا ہے جو مغربی تہذیبوں سے یا ان کی تہذیبوں سے مستعار لے کر، ان کے ڈراماز، ان کے فلمز دیکھ کر، یا ان کے کلچرل ایپیسوڈ دیکھ کر، کلچرل فیسٹیولز دیکھ کر ہمارے مسلمانوں میں بھی دل للچاتا ہے کہ ہم بھی، ہماری بچیاں بھی، ہماری نوجوان خواتین بھی ایسے کپڑے پہنیں، ان کے ہاں بھی ایسا فیشن شو ہونا چاہیے، ان میں بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیو، سورہ آل عمران کی 105 نمبر آیت میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اے میرے مسلمان بھائی، اے میری مسلمان بہن، ان چیزوں کو غور کر۔ تیرے لیے شعار ہونا چاہیے قرآن، تیرا شعار ہونا چاہیے حدیث مصطفیٰ۔ تیرے لیے اگر کوئی سیلیبریٹی ہے تو سیدہ خدیجہ کی صورت میں ہے، عائشہ کی صورت میں ہے، فاطمہ کی صورت میں ہے، یہ تیری سیلیبریٹیز ہیں، ان کو فالو کرو۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے من کان مستنن فلیستن بمن قد مات۔ جو شخص اپنا آئیڈیل کسی کو بنانا چاہتا ہے کہ میں جی اس سے بڑا متصر، مجھے اس کی شخصیت اختیار کرنی چاہیے، فرمایا فلیستن بمن قد مات، انہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے جو دنیا سے چلے گئے۔ کون لوگ؟ اولئک اصحاب محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، اعمقها علما، علم کے اعتبار سے گہرے سمندر تھے، اقلها تکلفا، تکلف میں کم ترین تھے، اختارہم اللہ تعالی لصحبتہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا۔ فرمایا فتشبہوا باخلاقہم، میری عورت، میری مسلمان خاتون بہن، فتشبہوا باخلاقہم، ان کے اخلاق کو اپناؤ، ان کے طریقے کو اپناؤ، اس فاطمہ کے طریقے کو اپناؤ جس نے کہا میرا رات کو جنازہ اٹھانا، دن کو نہ اٹھانا، کہیں کسی غیر مرد کی میرے جسم پہ نظر نہ پڑ جائے، اس جیسا بننا چاہیے۔ فتشبہوا باخلاقہم، ان کا اخلاق اپناؤ، ان کا کردار اپناؤ۔ اولئک اصحاب محمد، یہ اصحاب محمد ہیں، کانوا علی الہدی المستقیم، یہ سیدھے رستے کے حقدار بھی تھے، اسی کے وارث ہیں، ہمیں ان کا ورثہ اختیار کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ایمان کی کمزوری کا اشارہ اس حدیث میں بھی کیا ہے کہ ہم اس کے باوجود کتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں۔ صحیح بخاری کی 7320 نمبر حدیث، فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا، ان قریب تم ان لوگوں کی پیروی کرو گے، ان نسلوں کی پیروی کرو گے، ان قوموں کی پیروی کرو گے جو گزر گئے، ایک ایک بالشت ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کرو گے کہ ہمیں بھی وہی تہذیب اپنانی چاہیے، روشن خیال بننا چاہیے، انلائٹنڈ بننا چاہیے، موڈیریٹڈ بننا چاہیے، ہمیں ریجٹ نہیں بننا چاہیے، آرتھوڈاکس نہیں بننا چاہیے، کنسرویٹو نہیں بننا چاہیے۔ یہ وہ اصطلاحات ہیں جو آپ کو لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے نا ٹائیاں شائیاں لگا کے یہ لفظ بولتے ہیں، میں ممبر پہ آپ کو سنا رہا ہوں
کہ ہم نے جی انلائٹنڈ بننا چاہیے، اعتدال پسند بننا چاہیے۔ اس سے بڑا اعتدال کا کیا دین ہے کہ آپ کو اپنا رستہ دے دیے، خواتین کو اپنا رستہ دے دیے، خاتون کو گھر بیٹھے حقوق دے دیے ہیں۔ آپ نے مارکیٹ میں پھرا کر وہ خاتون نہیں دیے، وہ حقوق نہیں دیے جو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھر بیٹھے دے دیے۔ اس کو بطور بیوی الگ حقوق دے دیے، اس کے ماں کے حق کے الگ حقوق دے دیے، اس کو بہن کے ہوتے ہوئے الگ حقوق دے دیے، بیٹی کے ہوتے ہوئے الگ حقوق دے دیے۔ اس سے بڑے حقوق کیا چاہیے؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دیں، یتیموں کو دیں، مساکین کو دیں۔ ہمارے لوگ محبتوں کے نام پہ، جعلی پیاروں کے نام پہ، پیار کے نام پہ کئی پیسے قربان کر کے، کئی جھوٹی آرزویں دلا کر لوگوں کی عزتوں کے ساتھ بھی کھیلتے نظر آتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، خاندانوں کے خاندان اس میں تباہ ہوئے، وہ بھی مثالیں سامنے ہیں۔ لوگوں نے خودکشیاں کی، وہ بھی مثالیں سامنے ہیں۔ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، وہ بھی مثالیں سامنے ہیں۔ پیسہ وہاں پہ لگایا جہاں پہ لگانے کا حق نہیں تھا، میرے بھائیوں، وہاں پہ نہیں لگایا جہاں پر حکم تھا جو قرآن نے کہا ہے آتی ذی القربیٰ حقہ والمسکین۔ قریبی رشتہ داروں میں ایسے ہاں ضرورت مند ڈھونڈی، ان کو پیسے دیں، مساکین کو دیں، یتیموں کو دیں، مسافروں کو دیں۔ یاد رکھنا ان فضول کاموں میں پیسے مت ضائع کیجیے، اور حرام کاری کی طرف چلتے ہوئے یا عشق کے چکروں میں چلتے ہوئے اپنے پیسے مت ضائع کیجیے۔ یہ سارا پیسہ شیطان کے رستے میں جاتا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو فضول خرچی میں آپ آئیں گے، شیطان کے بھائی تصور ہوں گے، آپ اہل ایمان میں تصور نہیں ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا بھی اور ایمان بھی، ان کو اکٹھا بنایا گیا، اکٹھا۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا، ان میں سے ایک چیز چلی جاتی ہے، انسان کے اندر سے حیا ختم ہو گیا ہے تو اس کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں رُفِعَ الْآخَرُ، دوسری چیز از خود اٹھا لی جاتی ہے، پھر اس کی ایمان کی اس جسم میں گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ، جو لوگوں نے نبوت کے کلام سے بہترین ورثہ پایا ہے، نبوت کا کلام، حقیقی وحی الہی کا جو پیغام پایا ہے، وہ جسٹ ہے، وہ سبق ہے ہمارے لیے۔ انسان اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھے حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، فاصنع ما شئت، تو تجھے کھلی آزادی ہے۔ جب تیرے آگے بیریئر ہی کوئی نہیں ہے تو دنیا کا ہر حرام کام بھی کرتا پھرے گا، پھر تیرے لیے کوئی آگے آڑ نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، حیا کے کئی طرح کے ضابطے ہیں۔ اس میں بڑا ضابطہ یہ ہے کہ آپ کو کسی نے دعوت پہ بلا لیا ہے، وہ گھر میں بھی دعوت ہو سکتی ہے، وہ مارکی میں بھی ہو سکتی ہے، ہوٹل میں بھی ہو سکتی ہے، کسی اور جگہ پہ بھی، کھلی جگہ پہ بھی ہو سکتی ہے۔ ادب سیکھیے، ادب سیکھیے۔ یہ باتیں سن کر اپنے دل میں اس کو جگہ دیجیے۔ سیدنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولیمے کی دعوت کی۔ جب ان سے نکاح کیے، ولیمے کی دعوت کی، کچھ صحابہ کرام کھانے کے بعد بھی وہیں پہ بیٹھے رہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کر دی، سورہ احزاب کی 53 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انام ولكن إذا دعيتم فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم۔ اے نبی صلی اللہ، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو جب تک تمہیں اجازت نہیں دی جاتی. جب تمہیں بلایا گیا ہے آ جاؤ، کھانے پہ بلایا گیا ہے نا. فَإِذَا طُعِمْتُمْ کھانا کھا لیا فَانْتَشِرُوا چلے جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث ادھر بیٹھ کے گپیں مارنی چھوڑو. یہ ہمیں کتنی عادتیں ہیں، ہم سارے ہی لوگ کسی میں کم میں کسی میں زیادہ ہے. کھانے پہ جاتے ہیں، اگلوں نے برتن بھی اٹھانے ہیں، خواتین نے برتن بھی دھونے ہوتے ہیں، کئی معاملات ہیں گھر کے. اب بیٹھے رہیں گے، کھانا کھا بھی لیا ہے. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے لا مستأنسین علی حدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی. یہ بات گھر کے مالک کو، اللہ کے نبی کو اذیت دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے. فیستحیی منکم، وہ تم سے شرماتے، کہتے نہیں ہے کہ میرے گھر سے چلے جاؤ لیکن آئندہ تم نے یہ کام کرنا نہیں. سیکھ لیجئے، سیکھ لیجئے. آپ نے کسی کے گھر میں دعوت میں گئے ہیں نا، اس میں ادب کا تقاضا یہ، کھانا کھایا ہے نا، چند منٹ میں اٹھ جائیے، باتیں پھر کبھی کر لیجئے گا. وہ گھر والوں کو اپنے معاملات برتن وغیرہ چیزوں کو سمیٹنے دیجئے، یہ ادب سیکھ لیجئے. واللہ یستحیی، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات نبی کو اذیت دیتی ہے. وہ حیا کرتے تمہیں نہیں کہتے، لیکن تم نے یہ کام نہیں کرنا. تو میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حیا کا تذکرہ، ضابطہ ہمیں بھی یہ رکھنا چاہیے. قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو، قرآن سورہ قصص میں سارا واقعہ موجود ہے، تفصیل ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، چلے گئے اور ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں پہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. 2 بچیاں بھی کھڑی تھیں، تو وہاں پہ اس کے اوپر ایک ڈھکن رکھتے تھے، جس جگہ پہ پانی پلاتے تھے اس کو 10 لوگ مل کے رکھتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مستقبل کے نبی تھے. اللہ نے نبی کو 40 بندوں کی قوت دی ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ نے اکیلے نے وہ ڈھکن اٹھایا، رکھ دیا. وہ جو 2 بچیاں حیا میں کھڑی تھیں، بیچاری شرم کی ماری بول نہیں رہی تھی، انہوں نے جا کے اپنے باپ کو بتایا. ایک نوجوان آدمی ہے، اس نے اکیلے نے وہ ڈھکن اٹھا کے رکھ دیا. باپ نے کہا جائیے اس کو بلا کے تو لائیے. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ان میں سے ایک آئی تمشی علی استحیاء، حیا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، کہنے لگی پردے میں آئی. ان ابھی جتنا پردہ اس وقت اس شریعت میں تھا وہ اپنا اتنا جسم ڈھانپ کے آئی. ان ابھی یدعوک، میرا باپ آپ کو بلاتا ہے تاکہ آپ کو آپ کے پانی پلانے کا اجر دے، اجرت دے دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، تفسیر طبری میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، خاتون آگے چل رہی تھی، اس کو کہا پیچھے ہو جائے، میری آپ کے پیچھے نظر پڑتی ہے، آپ پیچھے ہو جائیں. آپ نے جس طرف مڑنا ہوگا ادھر کینکر پھینک دینا، میں ادھر مڑ جاؤں گا. یہ ادب سیکھے، حیا کا تو تقاضا میرے سامنے. میرے بھائیوں، یہ مثالیں ہمارے سامنے. ہم مسلمان ہیں، ہم ان انبیاء کا تذکرہ کر کے اپنے ممبروں کو سجاتے ہیں، ہم ان انبیاء کا تذکرہ کر کے اپنی گفتگو کو سجاتے ہیں. اپنی مساجد میں، اپنے گھروں میں عمل کر کے ان چیزوں کو سجایا کریں. اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، حضرت مریم علیہ السلام سورہ تحریم کی 12 نمبر آیت میں ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. مریم بنت عمران، ہم نے اس کی عزت کا تحفظ کیا. وہ کیسے تحفظ کیا؟ فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ہم نے اپنے فرشتے کو بھیجا، سالم انسان بن کر، انسانی شکل میں اس کے پاس ہے.
حضرت مریم کو اللہ کا پیغام دیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. یہ میرے بھائیوں یہ داستان ہے حضرت مریم کے کردار کی کہ حضرت مریم نے فرشتے کو انسانی شکل میں دیکھ کر کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن، میں تو اللہ کے ساتھ پناہ پکڑتی ہوں، تو کون میرے پاس آ گیا؟ مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں ہے آج تک. کہنے لگا قال انما انا رسول ربک، میں آپ کے رب کا بھیجا گیا فرشتہ ہوں. لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں آپ کو ایک پاک صاف بچے کی خوشخبری آپ کو دوں، نیک بچے کی خوشخبری. میرے عزیز بھائیوں قرآن سے اور بھی مثال ہے، اور بھی مثالیں حضرت یوسف کی دی جا سکتی ہے. ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دامن کو حیا کا پیکر بنائیں، عزت عصمت کے تحفظ کا پیکر بنائیں، اپنے آپ کو غیر محرم خواتین کی مجالس سے دور رکھیں، جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان چیزوں سے اوائڈ کریں. اور میرے بھائیوں جب تک عالم دین اس پہ سٹینڈ نہیں نہ لیں گے، عوام کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گی. یہ کام علماء کا ہے کہ جو لوگ ان مجالس کو پروموٹ کرتے ہیں عالم دین کو اس سے پیچھے ہونا چاہیے، پروٹیسٹ کرتے ہوئے احتجاج کرتے ہوئے اس مجلس سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی ہے ایسے مولوی بھی مل جاتے ہیں جو ان مجالس کا بھاگ کر حصہ بنتے ہیں. تو پھر عوام الناس میں کوئی بھی آدمی کبھی بھی پھر ان چیزوں سے پیچھے ہونے کی کوشش نہیں کرتا. کہتے ہیں ہم نے تو کئی مولوی دیکھے ہیں جو ان مجالس کا حصہ بنتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں آپ نے دین سن لیا، آپ نے بات سن لی، آپ کے اوپر یہ لازم ہے آپ ان چیزوں کو اختیار کریں. اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.